الحمد لحضرت الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگو، آج سال 2025 شوال دے وچ جڑا ہے نا مدارس کی تعلیم دا آغاز کیتا ہے تے اتھا بھی کلاس دے وچ نویں سال دی تعلیمی آغاز دے وچ افتتاحی دعا واسطے حضرات نے دعوت دیتی ہے. اللہ پاک قرآن پاک کے ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. فرماتے ہیں کہ اسا خود قرآن نازل کیتے، خود ہی ای قرآن دی حفاظت کرے. اور قرآن دی حفاظت کرنا، وحی الہی دا تحمل کرنا، اے طاقت دے تے منحصر کہیں. کیوں؟ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. اللہ فرمانے کہ اسا اپنی وحی، اپنا نور، اپنی امانت کو حوالے کرن کے آسمان کو، زمین کو، پہاڑیں کو پیشکش کی تو سارے فابین انکار کر دیتا. وحملها الانسان، لیکن حضرت انسان نے اللہ دی وحی کو، اللہ دی امانت کو چاون کیتے جیب یعنی ہاں کر دیتی، حامی بھر گئی تھی. تو اللہ نے فرمایا وکان الانسان جہولا انہو کانا ظلوما جہولا، کہ بے شک انسان جڑا ہے نا وہ جاہل ہے. اے جہالت دا اللہ نے جڑا ارشاد فرمائے اے ساری برائی نہیں کیتی گئی. جی میں ایک برتن ہونے نا، برتن خالی گلاس، صاحب کو گلاس آ دے، لیکن جڑے ویلے اندر انہیں پانی سٹیں دے ہیں دبل میزبان کو، جو میزبان مہمان کو اے نہیں ادا کہ ایک گلاس پکڑو، آدھے جی پانی گھنا ہے. خالی گلاس کو گلاس آدھے ہیں، لیکن جڑے ویلے انہیں اپا شربت سٹیں دے ہیں تو اپا مہمان کو آدھے ہیں شربت گھنائے سے. اگر گلاس دے وچ آپ دودھ سٹ دوں تو مہمان کو یہ نہیں آتے تھے ایک گلاس گنائے، آتے تھے ایک دودھ گنائے تھے. کیا سدا اکرام ہے، ایک قبول کرو. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تسا خالی ہے. جہالت دا منع یہ ہے کہ تہاڈے اندر کوئی چیز بھی نہیں، لیکن دنیا دے اندر تسا وانتے کسب کرنے، محنت کرنی ہے، اللہ دی محبت کو حاصل کرنے، اللہ کے احکامات کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، والاحکام الہی دے اوتے عمل کرتے، محنت کرتے اللہ کریم کو راضی کرنے. تو این دے واسطے اے مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی جماعت دے مراکز اے قائم ہیں امت دی اصلاح واسطے اے کام کر دے. مدارس دے وچ ساری نوجوان آمن والی نسل اے پروان چڑھتی ہے کہ انہوں کو قرآن دی تعلیم دیتی ویندی ہے، دین دی تعلیم دیتی ویندی ہے کہ اے دینی تعلیم تو آراستہ تھی تے اسارے واسطے اے صدقہ جاریہ بڑھ دے. جی میں کہ ایک بچہ مدرسے دے وچ آتے پڑھ دے الف لام میم، تو اے طرح حرف ہیں، الف لام میم اترائے حرف، تری ہی نیکیاں ایک بال کو مل گئے. تو جیڑا بال الف لام میم پڑھے اتری ہی نیکیاں صرف ہو کو نہیں ملیا،
جیڑا استاد کو پڑھیندا بیٹھے اتری ہی نیکیاں اون استاد کو بھی مل گئے. جیڑا بندہ اون ادارے دا اون مدرسے دا او درس گاہ دا تعاون کیتے سی، چاہے او لاکھ روپے نال کیتے چاہے او 1 روپیہ دے تے تعاون کیتے سی، تو جتنا بال قرآن کریم پڑھتے بیٹھن ہر حرف دے بدلے جویں 10 نیکیاں انہاں بالیں کو مل جاویں، ایویں استاد کو مل جاویں. جیڑا بندہ تعاون کرندے او کو بھی ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں مل جاویں. جتنا زیادہ بال پڑھتے بیٹھن اتنا ہی جتنا وہ تلاوت کرے سن، چاہے وہ قاعدہ پڑھتے بن الف با تا تھا تا، اے ہر حرف دے بدلے معامنین کو بھی ثواب ملتا ہے. لیکن اگر آپ بدگمانی کی تھی، آپ انہوں کو گھٹیا سمجھا، گری ہوئی نگاہ نہ لٹھا تو وال تھوڑا ساڑا حصہ ختم. تعاون کرنے لیکن وہ بھی دل دی خوشی نال، اخلاص نال اور خالصتاً رضا للہ کرنے کہ اللہ راضی تھی پوئے. جڑے ویلے اللہ دی رضا دی خاطر کرے سو انشاءاللہ خیر خیریت تھی ہوتی. حدیث پاک جمدے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کل قیامت علی دیوار اعمال دا جڑا وزن ہے وہ عدد دے اعتبار نال کہنا ہو سی، اخلاص دے اعتبار نال. جینا دل اللہ دی طرف متوجہ ہے، جیڑا خالصتاً اللہ دی محبت وچ عمل کرے سو ایندا وزن ہو سی. جیویں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک وچ ارشاد فرمائے لن ینال اللہ لحوما ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. ہرگز تہاڈا گوشت تہاڈا خون اللہ تک نہیں پہنچدا مگر این قلب دے جذبات اللہ تک پہنچ. ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیا. عرض کی تو تھی سنا میں چھوٹا جی اہم کہ میری والدہ فوت تھی گئی. میرا ابا میرا پیشاب پخانہ صاف کریندا ہا، میں کو کپڑے پویندا ہا، میں کو غسل کرویندا ہا. میں بچہ ہمی خوراک چبا نہ سکدا ہم تو روٹی دا لقمہ میرا ابا پہلے اپنے منہ سامنے چبینا ہا ول میرے منہ دیندا ہا. ہن یہ حالت الٹ تھی گئی کہ میرا ابا ہن بڑھڑا ہے، میں جوان ہاں، تو میرا ابا قضاء حاجت کیتے کئی پاسے نہیں ون سکدا. میں ان کو پیشاب بھی کرویندا ہاں، میں ان کو استنجا بھی کرویندا، میں ان کو غسل بھی کرویندا، میں انہیں کپڑے بھی دھویندا، میں انہیں گندگی بھی صاف کرنا. اور وہ بڑھاپے دی وجہ کو اتنا کمزور ہے کہ کھانا چبا بھی نہیں سکدا، تو لقمہ میں چبا تے اپنے منہ جو گڑتے اپنے والد دے منہ جو دینا. تو میرے ابا نے میری خدمت میں 2-3 سال کیتی ہے، میں کو 10 سال تھی گئے. میں اپنے ابے دی میں خدمت کرنا، کیا میں اپنے ابے دا حق ادا کر دیتے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے نے. صحابی نے عرض کیتا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں پیو تہاڈے تے قربان تھی وجے. میں مدت کے اعتبار نال اپنے والد دی خدمت زیادہ کیتی ہے جتنا میری کیتی ہے. ول بھی میں نہیں پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جڑے ویلے تیرا والد تیری پرورش کریندا پیا ہا، تیرا خیال رکھدا ہا، تیری خدمت کریندا ہا، اوندا جذبہ اے ہا کہ میرا پتر جوان تھی سی، تو اپنے والد دی جڑی خدمت کریندا پئی تیرے دل دے احساسات اے ہن، جذبات اے ہن کہ جتی دیہاڑے ابا جیندا ہے خدمت کر گنو. تو تہاڈے والدین دے جذبات زمین آسمان دا فرق ہے. تو اس واسطے اجر دا بھی فرق ہے کہ ایک والد جلے اپنی اولاد دی پرورش کریں دے، ان دی روٹی روزی دا انتظام کریں دے، ان دی ضروریات کو پورا کرن واسطے مزدوری کریں دے، دکانداری کریں دے، نوکری کریں دے. تو اے والد جڑے مرتبے مقام تے ہے اتھا پتر کریں نہیں پہنچ سکتا جتنا بھی وہ اپنے والدین دی خدمت کریں. تو اتھے ہی کہ اساں اپنی اولاد کو دین بھی پڑھاؤں،
دین پڑھاون نال ایسا کو فائدہ ہے کہ ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں جویں بال کو مل سن ہر حرف دے بدلے اوے استاد کو مل سن اوے ہوں ادارے دے وچ جتھا بال پڑھ دین تعاون کرن والے کو ایک ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں مل سن تو ایویں والد کو بھی مل سن والدہ کو بھی مل سن بچے دے دادے کو دادی کو نانے کو نانی کو سارے ان دے رشتہ دار جڑے ان دے اجداد دے وچ اتے ہیں مسلمان گزرے پر ڈاڈا ہوئے ول ہوں کو اتے ہوئے ول ہوں کو بشرط کہ ایمان دی حالت دنیا تو گیا ہوئے تو ان دے واسطے ایک بہت بڑی سعادت بہت بڑا اجر ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حدیث ہے کہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کل قیامت والی دیوار ایک جنتی ایسا ہو سی کہ جڑے ویلے وہ اپنے اعمال دیکھے درخواست کرے تھے یا باری تعالی دنیا دے وچ میں اے اعمال تک نہ کیتا ہم جتنا میرے کو اجر دکھایا ویندا پہ جتنا میرے نامہ اعمال دے وچ نیکی دی کثرت دکھے گی اتنا اعمال میں تو نہیں کیتے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے سن میرا بندہ تیری اولاد دے وچوں فلاں بندے نے تیرے واسطے نیکیاں بھیجے ہن قرآن پڑھیا سی نماز پڑھیا سی میرا ذکر کیتا سی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے درود بھیجا سی یا جتنے بھی صدقہ خیرات دے کم ہیں وہ کیتا سی او اجر تیرے کھاتے چ بھی آندا رہے گی۔ تو اے جڑی تو اتنا کثرت دیتا پئی نیک اعمال دی اتنا زیادہ اجر دیتا پئی تو اپنے ہاتھ نال تے نہیں کمایا لیکن تیری اولاد دے وچوں تیرے دوتریاں پوتریاں دے وچوں پڑ پوتریاں دے وچوں کوئی ایسا ہا جائیں اللہ دی عبادت کیتی ہے جائیں اللہ کو راضی کرن دی کوشش کیتی ہے تا اے اوہ اعمال تیرے کھاتے چ بھی آ گئے تو اے جنت دے وچ تیرا اجر ود گئے۔ تو میرے دوست اے مسلمانے واسطے ہے کہ مسلمانے کو اللہ نے ایسا اجر دیتے۔ میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم فرمانے اسا جامعہ بنوریا کراچی دے وچ پڑھدے آتے اسا دے نال کچھ امریکہ دے دوست بھی پڑھدے ہیں تو جڑے ویلے عیسیٰ علیہ ثواب دے بارے چ اساتذہ ارشاد فرمانے حدیثاں تو وہ اپنے کمرے دے وچ بندے روندے ہیں کیوں اگر والدین یا ابا و اجداد دے وچ کوئی غیر مسلم تھی تے مر گئے تا اپنی نیکی دا نفع او کو نہیں پہنچدا۔ جتنا بھی کمزور مسلمان ہوئے جتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہوئے جتنا بڑا گناہگار ہوئے جیڑی حالت جو دنیا تو گئے بشرط کہ انہیں دل ایمان ہے ایمان والی کو موت آ گئی قیامت تک ان دی نسل دے وچوں کوئی بندہ بھی اگر نیک عمل کرے سے تو ان کو اجر مل سے ایمیں نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین جڑے ویلے کافریں دا آخری وقت آمدے کافر آرزو کرنن کاش اسا مسلمان ہوں ہا والقبر دے جڑے ویلے منکر نکیر سوال کرنن کافروں کو جواب نہیں آدا تو اتھا بھی آدن ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کاش اسا مسلمان ہوا ولا جنت دے وچ حدیث پاک جم دے کہ جڑے ویلے کچھ مسلمان اپنے بد عملیاں دی وجہ کولوں جہنم دی بھائی جو سے کیوں دنیا دے بغض کینہ حسد دشمنان نے چھوڑی جڑا بندہ اتھیں اصلاح دی کوشش کیتی ہے اپنے دل کو بغض کینہ حسد تو پاک کرن دی کوشش کیتی ہے اللہ کریم کو اپنے فضل نال معاف کر دے سن انہیں دل دے اندر جنہیں چھوٹے بٹے کتایاں ہو سن وہ گھٹ گئے سن جنت بھیجے سن لیکن جڑے لوگ گناہ کبیرہ کرنن اور مستقل کرنن توبہ نہیں کریں دے استغفار نہیں کریں دے احساس ندامت نہیں مسلمان ہیں تو انہاں دے دل کو بغض کینہ حسد تو پاک کرن کہ اللہ انہاں کو جہنم دی باہ چھڈے تو اتھا جڑے ویلے کافرے نال اے بھی کھڑے ہو سن تو کافر آکسن مسلمانے کو تو حقو تا وڈا مان ہا اپنے رب دے تو حقو تا وڈا مان ہا مسلمان تھی من دے تو حقو تا وڈا مان ہا کلمہ گو ہون دے ہوتے بھئی حدیث تا آج
جہنم دے وچ جڑا ہے نا تسا وی تے ساڈے نال سڑدے کھڑے ہو تہاڈا مسلمان ہون دا کیا فائدہ اللہ دی رحمت جوش وچ آوے سی اللہ اپنے کرم نال انبیاء علیہم السلام کو حکم فرمے سن علماء کو حکم فرمے سن حفاظ کو حکم فرمے سن نیک لوگوں کو حکم فرمے سن کہ تسا ونجو جہنم دے وچ فلاں فلاں بندے دی جینے اتے اللہ دا حکم ہو سی اللہ دی مرضی ہو سی وہ انہاں دی سفارش کرے سن انہوں کو جڑے ویلے وہ گھن تے جنت دو آندے پہ ہو سن کافر والا آکسن ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین آرزو کرے سن کاش مسلمان ہوا اگر مسلمان ہوا تا اساں وی کئی بہانے بخشے تا ونجوا تو ایمان دی قدر کروں اور نیک اعمال صدقہ جاریہ مدارس تعمیر کروں مسجد تعمیر کروں مسجد دے وچ استاد امام نماز پڑھن دے انہی تنخواہ استاد والے کو قرآن پڑھن دے انہی تنخواہ دا اہتمام کروں ایویں جڑا ہے اپنی اولاد کو بھی دین پڑھاؤں تاکہ ایک نیکی آپ کو پہنچ دی رہے اپنی آنکھ بند تھی وجے لیکن پچھو صدقہ جاریہ بند نہ تھی وے پچھو اپنے اکاؤنٹ جڑا نا مال آندا رہے اکاؤنٹ بند نہیں تھی ہونا چاہیے اکاؤنٹ انسان دا تا قیامت کھلا رہنا چاہیے تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ دے کم کروں تو انہیں بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے اپنے اولاد کو قرآن پڑھوں دین پڑھوں یہ اولاد دنیا میں بھی سارے کم آسی آخرت دے بھی کم آسی اللہ کو دعا ہے اللہ کریم تو حاکم کو نیک اعمال کرنے دی توفیق عطا فرماوے مدارس کی قدر کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور اپنے ایمان دی بھی قدر نصیب فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.